السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عباس سپیکس اور آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان اور دنیا بھر کی 10 بڑی خبروں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناظرین سوات کے علاقے کابل میں پولیس تھانے کے باہر کل شام امن ریلی کے دوران ایک ہولناک خودکش دھماکہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 14 افراد جاں بحق اور 2 درجن سے زائد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں کئی پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ جب یہ دھماکہ ہوا ناظرین تو وہاں موجود ہجوم دہشت گردی کے خلاف اور امن کے حق میں نعرے بازی کر رہا تھا۔ حملہ آور نے پولیس کی جانب سے تلاشی کے لیے روکے جانے پر خودکش دھماکے سے خود کو اڑا لیا۔ مقامی لوگوں کا ناظرین اس صورتحال پر کہنا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں، لیکن انتظامیہ اور حکومت کی پوری توجہ صرف پرامن احتجاج کرنے والے عام شہریوں پر کریک ڈاؤن کرنے پر مرکوز رہتی ہے۔ اس لرزہ خیز واقعے نے ناظرین ایک بار پھر خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی بدامنی اور تشدد کی لہر کو بے نقاب کر دیا ہے، جہاں اکیلے جولائی کے مہینے میں 200 سے زائد جانیں دہشت گردی کی نظر ہو چکی ہیں۔ اب عام پاکستانی یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ سرحد پار سے مسلط کردہ ان حملوں کا سلسلہ آخر کب تھمے گا، اور آنے والے دنوں میں ناظرین سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کسی بڑے آپریشن کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے۔ دوسری خبر، آزاد کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کا عمل کل مکمل ہو چکا ہے۔ اس پورے عمل کے دوران ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی نے شدید دھاندلی کے الزامات عائد کیے ہیں اور اپنے ایک کارکن کے قتل کے خلاف بھرپور احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ عام ووٹرز نے زبردستی اور دھونس کی سیاست کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ انتخابات کے دوران ناظرین کشمیر میں انٹرنیٹ کی بندش اور موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے متعدد پولنگ سٹیشنز پر ووٹنگ کا عمل کافی تاخیر کا شکار رہا، جبکہ کئی مقامات سے پولنگ ایجنٹس کو زبردستی باہر نکالے جانے کی شکایات بھی موصول ہوئی ہیں۔ تاہم ناظرین کشمیر کے جو حالات کشیدہ ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں نے خود بھی اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ یہ انتخابات خطے میں پہلے سے موجودہ سیاسی اعتماد کے بحران کو مزید گہرا کر رہا ہے۔ عام کشمیری شہری کے لیے اصل اہمیت روزمرہ کی بنیادی سہولیات اور امن کی ہے، اور اب جیسے ہی ناظرین حتمی نتائج سامنے آئیں گے تو سیاسی کشیدگی میں مزید اضافہ یا کسی نئی چپکلش کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں، جہاں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کیے جانے والے آپریشنز میں کل بھی کئی دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ شمالی وزیرستان میں ایک آپریشن کے دوران پاک فوج کے ایک نوجوان میجر نے اگلی صفوں میں رہ کر لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے۔ ISPR کے مطابق فتنۃ الخوارج اور بیرونی ملک یعنی ہندوستانی فنڈنگ سے چلنے والے گروپس کے خلاف یہ کارروائیاں پوری قوت سے جاری رہیں گی، جن کے دوران بھاری مقدار میں ناظرین اسلحہ اور بارودی مواد بھی ہاتھ لگ چکا ہے۔ زمینی حقائق ناظرین یہی بتاتے ہیں کہ سرحد پار سے دراندازی کی کوششیں تھم نہیں رہی، جبکہ مقامی آبادی کا یہ واضح موقف ہے کہ امن اس وقت تک عارضی ہے جب تک افغانستان کی طرف سے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر اور پکی ضمانت نہ دی جائے۔ ان تمام حالات کا ناظرین براہ راست اثر عام پاکستانیوں پر سیکیورٹی کے کڑے اخراجات اور خوف کے ماحول کی صورت میں پڑ رہا ہے۔ اگلی خبر ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جہاں ملکی صرافہ مارکیٹ میں کل سونے کی فی تولہ قیمت میں 3000 روپے سے زائد کی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد یہ 4,28,000 روپے کے قریب آ گئی ہے۔ اس کمی کی بڑی وجہ عالمی منڈی میں سونے کے نرخوں میں گراوٹ اور ڈالر کی قدر میں نسبتاً استحکام بتایا جا رہا ہے۔ کاروباری حلقوں کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں جنگی کشیدگی کم ہونے کی توقعات نے سونے کی فوری مانگ کو گھٹا دیا ہے۔ تاہم ناظرین جو عام پاکستانی سونے کو محفوظ سرمایہ کاری یا بچت سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ خریداری کا ایک اچھا موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود ناظرین ماہرین معیشت کا خیال ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ کے حالات ایک بار پھر بگڑتے ہیں تو سونے کی قیمتیں دوبارہ آسمان چھونے لگیں گی، اور بین الاقوامی رجحان کو دیکھ کر ناظرین مقامی منڈی میں مزید اتار چڑھاؤ بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے ناظرین سونا خریدنے سے پہلے ان تمام عوامل کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں۔ اگلی خبر ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جہاں الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹوں کی صفائی کرتے ہوئے 1.5 لاکھ سے زائد ایسے نام خارج کر دیے ہیں جو اس دنیا میں نہیں رہے، جس کے نتیجے میں کل ووٹرز کی تعداد میں تقریباً 6 لاکھ کی کمی واقع ہوئی ہے،
اور یہ سارا عمل 2 ماہ سے بھی کم عرصے میں مکمل کیا گیا ہے۔ اس صفائی مہم میں ناظرین پنجاب کا صوبہ سب سے آگے رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انتخابی فہرستوں کی یہ درستگی بنیادی طور پر ایک ضروری اقدام تھا، لیکن اپوزیشن جماعتیں اسے اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ عام ووٹر کے نقطہ نظر سے ناظرین دیکھا جائے تو یہ آنے والے انتخابات کی شفافیت کا سب سے اہم نقطہ ہے، لیکن ناظرین پاکستان کے الیکشن کمیشن نے جس طرح سے 2023 کے الیکشن کرائے ہیں اور ابھی جیسے آزاد کشمیر میں الیکشنز کو کنڈکٹ کیے ہیں تو ان کے شفافیت کے کردار پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ناظرین یہ مقتدرہ کا ایک بڑا ایسا ادارہ بن چکا ہے جو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ اگلی خبر ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جہاں کراچی میں MQM پاکستان کے ایک دوران خانہ اجلاس کے دوران کشیدگی اتنی بڑھ گئی کہ پارٹی کے 2 مختلف گروپس آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، جس کے نتیجے میں کم از کم ایک شخص زخمی بھی ہو گیا ہے۔ اس واقعے نے ناظرین ایک بار پھر پارٹی کے اندرونی اختلافات کو سرعام لا کھڑا کیا ہے، جو بالآخر اس پورے شہر کے سیاسی ماحول کو بھی متاثر کر رہے ہیں، اور لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ناظرین یہ کیسے کراچی کی سیٹوں کی بندر بانٹ کی گئی ہے ان نمائندوں کے ساتھ جو خود میں بیٹھ نہیں سکتے، تو وہ کیسے عوام کے مسائل کو حل کریں گے۔ زمینی حقیقت یہ ہے ناظرین کہ پارٹی میں نئی قیادت آنے کے باوجود پرانے اختلافات اور گروہ بندیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ عام کراچی والا ان اندرونی رسا کشیوں کو شہر کے سیاسی استحکام کے لیے خطرہ سمجھتا ہے، کیونکہ اس کا براہ راست اثر عام شہریوں کے روزمرہ کے مسائل اور امن پر پڑتا ہے۔ کراچی کے نمائندہ ناظرین اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کراچی کی عوام جو ہے مسلسل ڈکیتیوں اور قتل و غارت گری کا شکار ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ کے ساتھ اگلی خبر شیئر کرتے ہیں، جہاں تحریک انصاف نے 5 اگست سے پورے ملک میں بھرپور احتجاج کرنے کا حتمی اعلان کر دیا ہے، جو کہ دراصل عمران خان کی قید کے 3 سال پورے ہونے کے دن کے حوالے سے ہے۔ پارٹی قیادت کا موقف ہے کہ جب تک چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی رہائی عمل میں نہیں آتی، یہ احتجاجی تحریک اسی طرح جاری رہے گی، جبکہ حکومتی حلقے اسے ملک کے سیاسی استحکام کے خلاف ایک سازش قرار دے رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے ناظرین کہ 5 اگست کو سڑکوں پر کارکنوں کی بڑی تعداد کی موجودگی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک بڑا سیکیورٹی چیلنج بن سکتی ہے۔ عام شہری کے لیے اس صورتحال کا مطلب معاشی سرگرمیوں کا جمود اور کسی بھی ممکنہ تصادم یا تشدد کا مسلسل خوف ہے ناظرین۔ تاہم ناظرین پاکستان کی حکومت نے پچھلے 3 سالوں سے عوام کا جو احتجاج کا بنیادی حق ہے اس کو سلب کیا ہوا ہے، اور پاکستان میں کسی قسم کے احتجاج کرنے کی بنیادی آزادی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف اس احتجاج کو کیسے کامیاب بناتی ہے۔ اگلی خبر اور سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناظرین، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر طے شدہ حملوں کو فی الحال عارضی طور پر آخری وقت میں مؤخر کر دیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ خطے کے چند ممالک کے تعاون سے ایک نیا فریم ورک طے پا گیا ہے، جس سے ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دوسری جانب ایران نے فی الحال کسی بھی قسم کی خفیہ یا نئے معاہدے کی تردید یا تائید نہیں کی، تاہم دونوں طرف سے بیان بازی میں نرمی ضرور آئی ہے۔ زمینی سچائی یہ ہے ناظرین کہ تیل کی ترسیل سے جڑے خدشات ابھی تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے، جو عالمی منڈیوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ پاکستان جیسا ملک جو اپنی ضروریات کا بیشتر تیل درآمد کرتا ہے، اس کے لیے عالمی منڈی کے یہ اتار چڑھاؤ براہ راست مہنگائی اور ملکی بجٹ پر اثر ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ کے ساتھ اگلی خبر شیئر کرتے ہیں، جہاں ملک کے بالائی اور میدانی علاقوں میں جاری مونسون کی موسلا دھار بارشوں نے کئی شہروں میں زندگی کا نظام مفلوج کر کے رکھ دیے ہیں۔ حیدرآباد میں شدید بارش کے بعد اہم سڑکیں زیر آب آ چکی ہیں، جبکہ کراچی سمیت کئی بڑے شہروں میں فلیش فلڈز کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آنے والے چند دنوں کے دوران ملک کے وسطی اور بالائی حصوں میں مزید تیز ہوائوں اور طوفانی بارشوں کا سلسلہ متوقع ہے، جس سے ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ زمینی طور حقیقت یہ ہے ناظرین کہ ناکاسی آب اور بہنگم تعمیر کی وجہ سے ذرا سی بارش بھی عام لوگوں کے لیے عذاب بن جاتی ہے، اور حکومتیں اس عذاب سے عوام کو چھٹکارا دینے کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کر رہی اور مسلسل بیان بازی سے بس کام لے رہی ہیں۔ آخری خبر ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جہاں انڈونیشیا کے سمندری علاقے جاوا کے قریب ایک مسافر بردار
فیری میں اچانک خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں کم از کم 5 مسافر ہلاک اور کئی لاپتہ ہو گئے۔ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ جان بچانے کے لیے مسافروں کو مجبوراً سمندر کے ٹھنڈے پانی میں چھلانگیں لگانا پڑی۔ یہ حادثہ ایک بار پھر ترقی پذیر ممالک میں سمندری اور زمینی سفر کے دوران حفاظتی اصولوں کی شدید کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ تاہم ناظرین، ایسی آفتیں کہیں بھی آ سکتی ہیں، تو اس لیے اپنا اور اپنی سیفٹی کا خیال خود رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی 10 تازہ ترین خبریں۔ امید ہے آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔